بزدل لوگوں کی 5 سوچیں جو انہیں دوسروں کا غلام بنا دیتی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ دوسروں کے اشاروں پر کیوں چلتے ہیں؟ خود کے فیصلے کیوں نہیں لے پاتے؟ ان کے اندر ایک خوف، ایک کمزوری چھپی ہوتی ہے جسے بزدلی کہتے ہیں۔ بزدل وہ نہیں جو لڑ نہیں سکتا، بلکہ وہ ہے جو اپنی ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے۔ بزدل وہ ہے جو سچ جانتا ہے مگر کہنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ بزدلی جسم کی نہیں، روح کی قید ہے۔ ایسا انسان ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ اگر میں ہار گیا تو، اور یہی سوچ اسے کبھی جیتنے نہیں دیتی۔ اب ذرا غور سے سنو، یہ ہے وہ 5 سوچیں جو ایک بزدل کو ہمیشہ دوسروں کا غلام بنا دیتی ہیں۔ پہلی سوچ، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سب سے بڑی زنجیر ہے جو انسان کے گلے میں وہ خود ڈالتا ہے۔ دوسری سوچ، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ یہی جملہ انسان کو بھیڑ کا حصہ بنا دیتا ہے اور اس کی خودی مٹ جاتی ہے۔ تیسری سوچ، مجھے سب کی منظوری چاہیے۔ یہ سوچ انسان کو دوسروں کے فیصلوں کا غلام بنا دیتی ہے۔ چوتھی سوچ، میں غلطی نہیں کر سکتا۔ یہ خوف انسان کو کوشش سے روک دیتا ہے اور وہ زندگی بھر کاش میں جیتا رہتا ہے۔ پانچویں سوچ، میں اپنی زندگی بدل نہیں سکتا۔ یہی جملہ اس کی غلامی پر آخری مہر لگا دیتا ہے۔ یاد رکھو، جو اپنے خوف سے آزاد نہیں ہوتا وہ کسی انسان سے نہیں، اپنی سوچ سے غلامی کرتا ہے۔ اور اصل بہادری یہ نہیں کہ تم سب کو ہرا دو، بلکہ یہ ہے کہ تم اپنے اندر کے خوف کو شکست دو۔ یاد رکھو، جو اپنے خوف سے آزاد نہیں ہوتا وہ کسی انسان کا نہیں، اپنی سوچ کا غلام بن جاتا ہے۔ دنیا انہی لوگوں کے قدموں میں جھکتی ہے جو اپنی کمزوریوں پر قابو پا لیتے ہیں، اور جو اپنے دل کے خوف کو مار دیتا ہے اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا وہی سب سے بڑا فاتح ہے۔ تو اگر تم واقعی اپنی بزدلی سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے ڈر کو شکست دو، اپنے رب پر یقین رکھو اور خود کو ثابت کرو کہ تم غلام نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے بہادر انسان ہو۔ دنیا کی زندگی ایک سایہ ہے جو چلتے سورج کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ عقل مند وہ نہیں جو سائے کے پیچھے دوڑے، بلکہ وہ ہے جو سورج کی حقیقت کو پہچان لے۔ دنیا تمہیں دھوکے دے سکتی ہے، مگر جو اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھتا ہے اسے دنیا کبھی جھکا نہیں سکتی۔ زندگی ایک سفر ہے اور اس کا ہر لمحہ تمہارا سرمایہ۔ جو لمحہ غفلت میں گزر گیا وہ نقصان ہے، جو لمحہ اللہ کی یاد میں گزرا وہ نجات ہے۔ وقت وہ خزانہ ہے جسے تم دیکھ نہیں سکتے، مگر اس کا حساب تم سے ضرور لیا جائے گا۔ دنیا سے محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جو دل دنیا سے خالی نہیں کرتا وہ کبھی حق کی روشنی کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا ایک خواب ہے اور لوگ اس میں محو خواب ہیں۔ جاگنے والا ہی حقیقت کو پہچانتا ہے۔ انسان کی اصل زندگی وہ ہے جو دل کی زندگی ہے، اور دل زندہ ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ جسم کی زندگی کھانے پینے اور سانس لینے سے ہے، لیکن روح کی زندگی یاد الہی سے ہے۔ جس نے اللہ کو بھلا دیا اس نے خود کو مار دیا۔ زندگی کی حقیقت یہ نہیں کہ تم کتنے سال جیے، بلکہ یہ ہے کہ تم نے اپنے ان سالوں میں کیا پایا۔ اگر تم نے اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اور اگر تم نے دنیا کے پیچھے بھاگ کر رب کو کھو دیا تو تمہاری زندگی ایک خسارہ بن گئی ہے۔
دنیا تمہارے دل میں نہیں تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ دل میں آ جائے تو تم غلام بن جاؤ گے، اور اگر یہ ہاتھ میں رہے تو تم خلیفہ بن جاؤ گے۔ دنیا کو استعمال کرو مگر اس کے عاشق مت بنو، کیونکہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کی روشنی چھن جاتی ہے۔ ہر انسان اپنے دل میں ایک جنگ لڑ رہا ہے، نفس کے ساتھ، خواہش کے ساتھ اور دنیا کی محبت کے ساتھ۔ جو اس جنگ میں صبر کرتا ہے اللہ اسے وہ سکون دیتا ہے جو بادشاہوں کے تختوں پر بھی نہیں ملتا۔ یاد رکھو، سکون دولت سے نہیں اللہ کی رضا سے ملتا ہے۔ زندگی میں سب سے بڑا خسارہ یہ نہیں کہ تم مر جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ تم جیتے رہو مگر مقصد کھو دو۔ انسان تب زندہ نہیں رہتا جب سانس رک جائے، بلکہ جب اس کے دل سے یقین الہی ختم ہو جائے۔ اپنی نیت کو زندہ رکھو، کیونکہ نیت ہی عمل کی روح ہے۔ جو شخص اپنی خاموشی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے لوگوں کے شور میں عزت دیتا ہے۔ جو اپنی راتوں میں رو کر توبہ کرتا ہے اللہ اسے دن کے اجالوں میں بلند کر دیتا ہے۔ یہ زندگی امتحان ہے، تمہارا صبر تمہارا درجہ طے کرتا ہے۔ انسان کا دل ایک آئینہ ہے، جب تک تم اسے خواہشات کے دھول سے صاف نہیں کرو گے اس میں حق کی روشنی نہیں چمکے گی۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنا کسی کتاب کا علم نہیں، یہ دل کی پاکیزگی کا ثمر ہے۔ جو اپنے اندر کو درست کر لے اس کا باہر خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ اگر تم دل کی گہرائیوں سے اللہ کو تلاش کرو گے تو تمہیں وہ ہر چیز میں نظر آئے گا، مگر اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو وہ تمہیں خود تم سے بھی چھپا دے گا۔ لوگوں کے سامنے نیک بننا آسان ہے، اصل ایمان تو یہ ہے کہ تم تنہائی میں بھی ویسے ہی رہو جیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ جو دل اللہ کی ذکر سے خالی ہے وہ قبر سے پہلے ہی قبر بن چکا ہے، اور جو دل اللہ کی محبت سے بھر گیا وہ دنیا میں رہ کر بھی جنت کا مزہ چکھتا ہے۔ تمہاری اصل قیمت تمہاری نیت ہے، کیونکہ نیت ہی عمل کی روح ہے۔ جس کی نیت خالص ہو اس کے چھوٹے عمل بھی اللہ کے یہاں بڑے بن جاتے ہیں۔ اللہ کے قریب آنے کے لیے تمہیں دنیا چھوڑنی نہیں ہے، بس دنیا کو دل سے نکالنا ہے، کیونکہ اللہ اس دل میں نہیں رہتا جو خواہشات سے بھرا ہو۔ دنیا کے دکھ اس وقت چھوٹے لگتے ہیں جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہر دکھ دراصل اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت ہے۔ جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ ایسا انسان وہ دیکھتا ہے جو دنیا نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ کی راہ میں سب سے بڑی قربانی اپنی خواہشات کی قربانی ہے۔ جب انسان میں کو قربان کر دیتا ہے تب وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہیں گناہ کو خوبصورت دکھاتا ہے۔ اگر تم نے نفس کو مات دے دی تو شیطان خود تم سے ڈرنے لگے گا۔ کبھی اپنے دل سے پوچھو، کیا تم اللہ کے قریب ہو یا صرف مذہب کی رسموں میں پھنسے ہو؟ کیونکہ ظاہری عبادت آسان ہے مگر دل کی عبادت وہ صرف عاشقوں کا کام ہے۔ جو اپنے خوف پر قابو پالے وہ اپنے نفس پر غالب آ جاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی غلامی اس کا خوف اور خواہشات ہیں۔ جو لوگ حق جان کر بھی خاموش رہتے ہیں وہ بزدلی کے قید خانے میں رہتے ہیں۔ جس دل میں خوف خدا نہیں وہ ہر شے سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اسی لیے کبھی بھی خوف شکایت لب پر نہ لاؤ۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ دو آدمیوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا،
طالب علم اور طالب مال۔ تکلیف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ آپ کی ہر ایک سانس میں ایک قیمتی موتی ہے، کیونکہ یہ کبھی واپس نہیں آتا۔ علم بغیر عمل کے ضائع ہے، اور عمل بغیر علم کے سفاہت ہے۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے، اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ جو انسان اپنی رائے سے ڈرتا ہے، وہ دوسروں کی مرضی کا غلام بن جاتا ہے۔ دیکھو اکیلا انسان کیا کر سکتا ہے، یہ سوچ انسان کو بھیڑ کا حصہ بنا دیتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ وہ زنجیر ہے جو انسان خود اپنی گردن میں ڈالتا ہے۔ مجھے سب کی منظوری چاہیے، یہ خواہش انسان کی خود ہی مٹاتی ہے۔ میں اپنی زندگی بدل نہیں سکتا، یہ یقین غلامی کی آخری مہر ہے۔ خاموشی بہائیں، یہ خود ایک عبادت ہے۔ بدخلقی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور دشمنی سے جفاکاری۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے، اسے رنج نہ دیا کرو۔ نیکی اور بدی کے درمیان اتنی باریک لکیر ہوتی ہے کہ نظر نہیں آتی۔ زندگی ایک مسافر ہے، اس کا آغاز مہد اور اختتام لحد ہے۔ اس سفر میں ہر سانس ایک قدم ہے۔ علم کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کیا اطاعت اور عبادت ہے۔ دل ایک پالش کیا گیا آئینہ ہے، اس پر جمے غبار کو صاف کرو تاکہ وہ الہی اسرار کی روشنی کو منعکس کرے۔ وہ شخص جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، وہی سب سے بڑا فاتح ہے۔